أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر قال ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وقال تعالى إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يك من المشركين شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم وآتيناه في الدنيا حسنة وإنه في الآخرة لمن الصالحين وقال النبي صلى الله عليه وسلم نزل الله امرأ سمع مقالتي فوعاها ثم أداها كما سمعها فرب مبلغ أو عام سامع أو كما قال عليه الصلاة والسلام. میرے محترم بزرگوں، دینی اور ایمانی بھائیوں، ابھی آپ کے سامنے قرآن کریم کی چند آیتیں تلاوت کی گئی ہیں. ان آیات میں اللہ رب العزت نے اپنے خلیل سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ کیا ہے، ان کی خوبیوں کو بیان فرمایا ہے، ان کے مقام و مرتبے کو اللہ نے ظاہر فرمایا ہے. اس لیے آج جمعے میں میں نے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو اپنی گفتگو کا موضوع بنایا ہے. سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ آج جمعے میں اس لیے بھی ضروری ہے کہ چند دنوں کے بعد، 2-3 دنوں کے بعد ایک نیا مہینہ شروع ہونے والا ہے جس کا نام ذوالحجہ ہے یا ذوالحجہ ہے، جس کا نام حج کا مہینہ ہے، حج والا مہینہ. اس مہینے میں اسلام کا عظیم الشان رکن حج ادا کیا جاتا ہے اور پوری دنیا سے انسان اکٹھا ہو کر اس بیت اللہ کے ارد گرد جمع ہوتے ہیں جس بیت اللہ کی تعمیر سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے فرمائی تھی. اور اس مہینے میں ایک عظیم الشان قربانی کی یاد تازہ کی جاتی ہے اور عالم اسلام کی جانب سے قربانی کی وہ تمثیل پیش کی جاتی ہے، وہ مثال پیش کی جاتی ہے جس کو سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں اپنے بیٹے کو ذبح کر کے پیش کیا تھا. لہذا حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ ہمارے ایمانی حرارت کو قوت دینے کا ذریعہ ہے اور ہمارے لیے نصیحت کا ذریعہ ہے، ہمارے لیے عبرت کا ذریعہ ہے اور ہماری رہنمائی کا ذریعہ ہے، کیونکہ اللہ رب العزت نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ہمارے لیے بطور نمونہ اور بطور آئیڈیل کے پیش فرمایا ہے. ان ابراہیم کان امۃ قانتا للہ حنیفا ولم یک من المشرکین شاکرا لانعمه اجتباه وهداه الى صراط مستقیم وآتیناه فی الدنیا حسنہ وانه فی الآخرۃ لمن الصالحین. ابراہیم علیہ السلام کی ذات وہ ذات اقدس ہے جو انسانیت کے لیے قدوہ ہے، انسانیت کے لیے نمونہ ہے، انسانیت کے لیے اسوہ ہے. یہ لوگوں کے لیے بطور مقتدا کی ہے
ان ابراہیم کان امۃ، انسانیت کے لیے پیشوا ہیں، انسانیت کے لیے مقتدا ہیں، ان کی اقتدا کی جائے گی۔ قانتا للہ حنیفا، وہ اللہ پر کامل درجہ توکل کرنے والے تھے۔ کون کہہ رہا ہے یہ بات؟ یہ اللہ خود فرما رہے ہیں۔ کہاں فرما رہے ہیں؟ اپنی مقدس کتاب میں، اپنے مقدس کلام میں اللہ تعالیٰ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی تعریف فرما رہے ہیں۔ قانتا للہ حنیفا، وہ اللہ پر کامل درجہ بھروسہ کرنے والے اور ساری کائنات سے کٹ کر کے اللہ کے ہونے والے۔ قانتا للہ حنیفا ولم یکن من المشرکین، اور وہ مشرکین میں سے نہیں تھے۔ شاکرا لانعمہ، وہ اللہ کی دی ہوئی نعمت کے شکر گزار تھے۔ اجتباہ، اللہ نے انہیں پسند فرمایا، اللہ نے انہیں منتخب فرمایا۔ وہداہ الی صراط مستقیم، اور جس راستے پر وہ چلے وہ سیدھا راستہ تھا، وہ اللہ کی ذات تک پہنچنے والا راستہ تھا۔ وآتیناہ فی الدنیا حسنہ، ہم نے انہیں دنیا کے اندر بھی بھلائی عطا کی۔ وآتیناہ فی الدنیا حسنہ وانہ فی الآخرۃ لمن الصالحین، اور وہ آخرت میں نیکوکار صالحین میں سے ہوں گے۔ ثم اوحینا الیک ان اتبع ملۃ ابراہیم حنیفا، اے نبی جی پھر ہم نے آپ کو وحی بھیجی کہ آپ سیدنا ابراہیم علیہ السلام جو کہ حنیف تھے، جو اللہ کے ہو گئے تھے، آپ ان کی شریعت کی پیروی کیجیے۔ ثم اوحینا الیک ان اتبع ملۃ ابراہیم حنیفا، ابراہیم علیہ السلام کی ملت کی اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ اقتدا کیجیے۔ سورہ بقرہ کی آیت میں جو میں نے ابھی سے پہلے تلاوت کی، اللہ فرما رہے ہیں وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا، وہ وقت قابل ذکر ہے جبکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے امتحان میں ڈالا، چند امتحانات میں سے اللہ نے گزارا۔ فَأَتَمَّهُنَّ، تو اللہ خود فرما رہے ہیں کہ وہ امتحان میں پورے کے پورے کامیاب ہو گئے۔ امتحان اللہ نے لیا اور امتحان کا رزلٹ بھی اللہ بیان فرما رہے ہیں کہ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ابراہیم علیہ السلام ان تمام امتحانات میں، ان تمام آزمائش میں پورے کے پورے کامیاب ہوئے۔ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا، تو اللہ نے فرمایا کہ اے ابراہیم میں تمہیں لوگوں کا امام بنانے والا ہوں، میں تمہیں لوگوں کا قدوہ بنانے والا ہوں، میں تو لوگوں کا تمہیں اسوہ بنانے والا ہوں، لوگوں کا رہنما اور لوگوں کا لیڈر بنانے والا ہوں۔ انی جاعلک للناس اماما قال ومن ذریتی قال لا ینال عہد الظالمین، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فوراً اللہ سے درخواست کی کہ اللہ میری ذریت میں سے بھی ایسا پیدا کر دیجئے کہ جو لوگوں کے لیے نمونہ بن جائے۔ لہذا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے ابراہیم علیہ السلام کی یہ دعا قبول ہوئی اور آپ نے فرمایا کہ میں اپنے باپ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی دعا اور اپنے بھائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے قربانی کے بارے میں، عید الاضحیٰ کے بارے میں پوچھا گیا کہ اللہ کے رسول یہ قربانی کیا ہے؟ ما ہی الاضاحی یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول یہ بتائیے کہ قربانی کیا ہے؟ آپ نے فرمایا سنت ابیکم ابراہیم، یہ تمہارے باپ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ 25 سورتوں میں سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ ہے۔ ایک سورت مستقل سورہ ابراہیم کے نام سے مشہور ہے۔ 67 مقامات پر اللہ رب العزت نے ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ فرمایا ہے۔
67 مقامات پر ابراہیم علیہ السلام کی خوبیوں کا تذکرہ اللہ رب العزت نے اپنے کلام میں فرمایا ہے. کتنا بڑا مقام ہوگا, کتنا بڑا رتبہ ہے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا کہ اللہ اپنی مقدس کتاب میں 67 جگہ پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی خوبیوں کو بیان فرمایا. سورہ بقرہ میں اللہ فرما رہے ہیں وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. اس وقت کو یاد کرو جب ابراہیم علیہ السلام بیت اللہ کی بنیاد کو بلند کر رہے تھے, خانہ کعبہ کی تعمیر فرما رہے تھے. ابراہیم علیہ السلام بھی اور ان کے بیٹے اسماعیل علیہ السلام دونوں باپ بیٹے بیت اللہ کی تعمیر میں لگے ہوئے تھے اور ان کی زبان پہ یہ دعائیں تھیں, ان کی زبان پہ دعائیں تھیں وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. اپنے رب کی بارگاہ میں اپنی نیکیوں کی قبولیت کی درخواست لگا رہے تھے. اے میرے رب تو اس نیکیوں کو قبول فرما. ربنا وجعلنا مسلمین لک. اور ایک شاندار دعا کر رہے تھے کہ اللہ مجھے مسلمان بنا دے. ربنا وجعلنا مسلمین لک. اے اللہ مجھے مسلمان بنا دے. ومن ذریتنا امة مسلمة لک. اے اللہ میری ذریت میں سے ایک امت کو اپنی ذات پر ایمان لانے والا صحیح معنوں میں مسلمان بنا دے. وَتُبْ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ. اے اللہ تو ہماری توبہ کو قبول فرما, تو بہترین توبہ قبول کرنے والا اور بہترین مہربان ہے. رَبَّنَا وَابْعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ. اے اللہ میری امت میں میری ذریت میں ایک ایسا رسول مبعوث فرما جو ان پر تیری آیتوں کو تلاوت کرے. يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِكَ وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ. اور تیری آیتوں کی تلاوت کرے, لوگوں کا تزکیہ کرے, لوگوں کو پاک صاف کرے. یہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہو رہی ہے اور ادھر اللہ کی طرف سے قبولیت ہو رہی ہے. اللہ رب العزت نے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی دعا کو قبول فرمایا. لہذا سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے ایمان کی اور اسلام کی گواہی اللہ نے دی ہے. اس بات پر غور کرنا ہے ہمیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جیسا جلیل القدر نبی جس کو اللہ نے خلیل بنایا ہے, جس کو اللہ نے حبیب بنایا ہے, جسے مختلف امتحانات سے گزار کر کے اللہ نے 100% نمبر عطا فرمائے ہیں, اس نبی کو اس بات کی فکر ہے کہ ہم صحیح معنی میں مسلمان بن جائیں. اس نبی کو اس بات کی فکر ہے کہ میری نسل مسلمان ہو جائے, میری ذریت مسلمان ہو جائے. میرے بھائی ہمارے لیے عبرت کا مقام ہے, ہمارے لیے نصیحت کا مقام ہے کہ ہم سیدنا ابراہیم علیہ السلام جیسے ایمان تو حاصل کر نہیں سکتے, ان کے جیسا مقام و مرتبہ ہمیں مل نہیں سکتا, تو کیا سیدنا ابراہیم علیہ السلام جیسی فکریں ہم اپنے لیے اور اپنی ضرورت کے لیے نہیں کر سکتے؟ ہمیں اس آیت کے اندر یہ تعلیم دی گئی ہے کہ ہم اس بات کی فکر کریں کہ ہم صحیح معنی میں مسلمان ہیں. کیا ہم نے اپنی نسلوں کے لیے, کیا ہم نے اپنی ذریت کے لیے اسلام کا, ایمان کا انتظام کیا ہے؟ ہمارے ایمان کا کیا حال ہے, ہمارے نماز کا کیا حال ہے, ہماری عبادتوں کا کیا حال ہے, ہماری تلاوتوں کا کیا حال ہے, ہم کس درجے کے مسلمان ہیں, اس کے باوجود کتنا زیادہ ہم مطمئن ہیں اپنے ایمان پر. اور سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے خلیل بنایا ہے, اللہ نے حبیب بنایا ہے. قرآن کریم میں بے شمار جگہوں پر ان کا تذکرہ فرمایا ہے, انسانیت کے لیے قدوہ اور اسوہ اور نمونہ بنایا ہے, اور وہ اپنے ایمان کے بارے میں فکر مند ہے اور اپنی ذریت کے بارے میں فکر مند ہے.
سے ہمیں یہ سبق حاصل ہونا چاہیے کہ ہم اپنے اسلام کی فکر کریں، ہم اپنے ایمان کی فکر کریں۔ آج ہم رسم پہ ہیں، آج ہم رسمی مسلمان ہیں، آج ہماری عبادتیں رسم پہ ہیں، آج ہماری قربانیاں رسم پہ ہیں۔ لہذا سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کو ہم پڑھیں، ان کے امتحانات کو پڑھیں، ان کی قربانیوں کو پڑھیں، اور پھر ہم اپنے اندر وہی جذبہ پیدا کریں جو سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے اندر اللہ رب العزت نے رکھا تھا، کہ آج ہم ذی الحجہ کی 10ویں تاریخ کو اپنی جانب سے یا اپنے گھر والوں کی جانب سے ایک جانور ذبح کرتے ہیں تو کیا ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہی قربانی ہے؟ نہیں ہے بھائی، یہ قربانی نہیں ہے، اصل میں اپنے جذبات کی قربانی ہے، اپنے جذبات کی قربانی ہے، اپنے خواہشات کی قربانی ہے، اپنی چاہتوں کی قربانی ہے، اپنے نفس کی قربانی ہے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو اللہ کی طرف سے حکم ملا تھا کہ وہ اپنے بیٹے کو، اپنے لخت جگر کو، اپنے اکلوتے فرزند کو سیدنا اسماعیل کو اللہ کے نام پر ذبح کریں، کہ کہیں بیٹے کی محبت اللہ کی محبت پر تو غالب نہیں آ گئی۔ اس امتحان کے لیے اللہ نے حکم دیا تھا، اور سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کے حلق پر چھری چلا کر کے یہ ثابت کر دیا کہ ان کے دل میں صرف اللہ کی محبت ہے اور غیر اللہ کی کوئی محبت نہیں۔ ہمیں اس قربانی کے ذریعے سے ہمیں بھی یہ ثبوت پیش کرنا ہے کہ ہمارے دل میں اللہ کی محبت ہے یا غیر اللہ کی محبت ہے، ہمارے دل میں مال کی محبت ہے یا اللہ کی محبت ہے، ہمارے دل میں ہماری چاہتیں زیادہ محبوب ہیں یا ہمارا اللہ محبوب ہے۔ ہم اللہ کے نام پر کس طرح کی قربانی دے سکتے ہیں؟ یہ قربانی ہماری نصیحت کے لیے ہے، ہماری عبرت کے لیے ہے، اور یہ پیغام دینے کے لیے ہے، قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین، کہ اپنے نام پر ایک جانور ذبح کر کے مت سمجھو کہ تم نے قربانی دی، بلکہ تم یہ کہو ان صلاتی، میری نماز، میری عبادت، میری قربانی، میرا جینا اور میرا مرنا سب رب العالمین کے لیے ہے۔ ہم جیتے ہیں اللہ کے لیے اور ہم مریں گے بھی اللہ کے لیے۔ اب ہماری کوئی خواہش نہیں ہے، ہماری کوئی چاہت نہیں ہے، اللہ کی چاہتوں کے سامنے ہماری چاہتیں قربان، اللہ کی شریعت کے سامنے ہم نے اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر دیا۔ اب ہم جھوٹ نہیں بولیں گے، اب ہم ناجائز طریقے سے مال نہیں کمائیں گے، ہم کسی کو دھوکہ دے کر مال اکٹھا نہیں کریں گے، اب ہم ملاوٹ نہیں کر سکتے، اب ہم ان امور کو انجام نہیں دے سکتے جس امور کے انجام دینے سے ہمیں اللہ نے منع فرمایا ہے۔ اب تو ہم اللہ کے ہو کر زندگی گزاریں گے۔ اس قربانی کے ذریعے سے پوری انسانیت کو اور پوری امت کو اللہ کی طرف سے پیغام ملا ہے کہ ہم صرف عبادتوں ہی پر منحصر نہ ہو، بلکہ اپنی زندگی کا ہر حکم، اپنی زندگی کا ہر مرحلہ اور اپنی زندگی کی ہر چاہتیں اللہ کے نام پر ہم قربان کرنے والے صحیح معنی میں مسلمان ہیں۔ اور حقیقت میں مسلمان وہی ہے جو اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر دے، مکمل طور سے اپنے اللہ کے حوالے کر دے کہ وہ اللہ کا غلام ہے، وہ اللہ کا بندہ ہے۔ اب اس کی کوئی چاہت نہیں، اب اس کی کوئی مرضی نہیں، اب تو صرف اس کے رب کی مرضی چلے گی، اب تو اس کے آقا کی مرضی چلے گی۔ میرے آقا کا جو حکم ہوگا اس حکم کو ہم بجا لائیں گے، چاہے وہ حکم عبادات کے تعلق سے ہو، چاہے معاملات کے تعلق سے ہو، چاہے معاشرت کے تعلق سے ہو، چاہے اخلاقیات کے تعلق سے ہو۔ زندگی کے جس شعبے میں اللہ کا جو حکم ہوگا اس حکم کو پورا کرنا یہ ہماری پہچان ہوگی، ہماری بندگی کی علامت ہوگی۔ ہم اللہ کے بندے ہیں، ہم اللہ کے بندے بن کر زندگی گزاریں گے۔ ہم نے اپنی چاہتوں کو اللہ کی چاہتوں کے سامنے قربان کر دیا۔ یہی ذی الحجہ کا پیغام ہے، یہی قربانی کا پیغام ہے، یہی حج کے مہینے کا پیغام ہے۔ حاجی یہی پیغام دیتا ہے، حج کے مہینے میں ہمیں یہی پیغام ملتا ہے، قربانی کے ذریعے سے ہمیں یہی پیغام ملا ہے کہ ہم
अपनी चाहतों को अल्लाह की चाहतों पर कुर्बान करते हैं। जिस तरह हमने इस जानवर को ज़िबह किया है, अब हमने अपनी चाहतों को ज़िबह कर दिया है। हमने इस जानवर पर कुर्बानी नहीं फेरी है, हमने अपनी ख्वाहिशात पर कुर्बानी फेर दी है, हमने ख्वाहिशात पर छुरी चलाई है। अब मेरी कोई ख्वाहिश नहीं, अब तो मेरे रब की ख्वाहिश जो होगी उसी ख्वाहिश का मैं ताबे हूँ। अगर हम ऐसी जिंदगी गुजारने वाले हैं और हमने इस पैगाम को समझा है इस कुर्बानी के जरिए से, ज़िलहिज्जा के जरिए से, और क्या है हज के अय्याम के जरिए से और हज की मुकद्दस इबादत के जरिए से, तो यकीनन मेरे भाई हमने अल्लाह के मर्जी को समझा है, उसके मंशा को समझा है, उसकी शरीयत को समझा है, उसके नबी के भेजने के मकसद को हमने समझा है और उस मकसद पर हम जिंदगी गुजार रहे हैं। लिहाजा हमारे लिए वहाँ भी कामयाबी है और यहाँ भी कामयाबी है। और खुदा न खास्ता अगर हम रस्म पे तो मेरे भाई इस रस्म पर अल्लाह के यहाँ कोई अजर सवाब नहीं है। अल्लामा इकबाल ने एक शेर कहा है, रह गई रस्म अज़ा रूह बिलाली न रही, रह गई रस्म अज़ा रूह बिलाली न रही, फलसफा रह गया तलकीन गज़ाली न रही। हमें रस्म से निकल करके हकीकत की तरफ आना है और हकीकी कुर्बानी करनी है और हकीकी जिंदगी गुजारनी है जिस तरह हमारे अल्लाह चाहते हैं, जिस तरह हमारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चाहते हैं। जैसा नमूना हमारे सामने पेश किया गया है उसी नमूने के मुताबिक अगर हमने जिंदगी गुजारी तो इंशाअल्लाह अल्लाह का वादा है इस दुनिया के अंदर भी अल्लाह हमें सुरखुरी अता फरमाएंगे, आखिरत में भी अल्लाह सुरखुरी अता फरमाएंगे। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको कहने सुनने से ज्यादा अमल करने की तौफीक नसीब फरमाए और उस कुर्बानी को उसी तरह करने की तौफीक नसीब फरमाए जिस तरह अल्लाह हमसे कुर्बानी चाहते हैं। आइंदा इंशाअल्लाह ताला इसी मौजू पर गुफ्तगू होगी। अल्लाह ताला से दुआ है अल्लाह हम सबको